السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 28 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سجدہ صحف کا بیان شروع کرنے والے ہیں اور اس کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک یا زیادہ اگر بھولے سے رہ جائیں، مثلا کسی فرض یا واجب کو اپنی اصلی جگہ سے آگے پیچھے کر دیا، یا کوئی کمی بیشی کر دی، یا کسی فرض یا واجب کو 2 مرتبہ کر دیا، تو سجدہ صحف کرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ صحف نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ نمبر 2، اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ صحف کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر فرض پورا ہی چھوڑ دیا، فرض مطلب نماز کا کوئی جو 6 فرائض ہیں ان میں سے کوئی ایک فرض انہوں نے چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر فرض کو آگے پیچھے کر دیا تو پھر سجدہ صحف کر کے اس کو آخر میں سجدہ صحف کر کے وہ نماز ٹھیک کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اور نماز کے فرائض وغیرہ میں اپنی پہلے شروع کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ صحف واجب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قصدن کرے تو سجدہ صحف واجب نہیں ہوتا بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ صحف کر بھی لیا تب بھی نماز درست نہیں، کیونکہ بھول کر اگر آپ کوئی چیز کوئی واجب چھوڑ رہے ہیں تو آپ سجدہ صحف کر کے اس کی تلافی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 4، سجدہ صحف کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ صحف واجب ہوتا ہے تو اب دوبارہ سجدہ صحف کرے۔ نمبر 5، اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئی جن سے سجدہ صحف واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اب سجدہ صحف کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے، پھر اپنی نماز ختم کر لے۔ سجدہ صحف کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 7، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، صرف سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ صحف کرنا واجب ہے۔ نمبر 8، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو مستحب یہ ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ صحف کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو آخری ایک رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ صحف کرے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر سری نماز میں کوئی شخص چاہے امام ہو یا منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا بلند آواز سے قرات کر لے، یا جہری نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کر لے، بشمول حروف محذوفہ 30 حروف کے بقدر۔ اب 30 حروف کے بقدر اس کی مقدار آپ یہ لے سکتے ہیں کہ الرحمن تک یوں سمجھ لے کہ 29 حروف ہیں، یہ حروف محذوفہ اس میں شامل ہیں۔ تو اگر اس طرح سے امام نے قرات کر لی تو سجدہ صحف کرنا ضروری ہے، البتہ اگر اس سے کم ہو تو سجدہ صحف لازم نہیں، منفرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ دوران نماز سوچنا۔ مسئلہ نمبر 10، سورہ فاتحہ پڑھ کر سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ و بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکتا ہے تو بھی سجدہ صحف واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 3 یا 4 رکعت والی فرض یا وتر یا ظہر کی پہلی 4 سنتوں میں 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، تو اگر اس اتحیات میں وہ درود شریف بھی پڑھنے لگ گیا اور اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک یا اس سے زیادہ پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو بھی سجدہ صحف واجب ہے، اور اگر وعلی آل محمد کے دال تک نہیں پہنچاتا اور اس سے کم تک میں رک گیا تو سجدہ صحف واجب نہیں۔ سجدہ صحف کے باقی مسائل کے بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔